نبی کائنات کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ معاشرے کی خوبصورتی کیسے ہو سکتی ہے، لوگ آپ کے طرف متوجہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ نبی کائنات کے بارے میں آتا ہے، رسول دو جہاں کے بارے میں آتا ہے۔ بلال حبشی سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اے بلال حبشی، نبی سے تیری ملاقات سب سے پہلے کب ہوئی؟ تو بلال حبشی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بخار تھا، مجھے بخار ہوا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس خراب طبیعت میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ٹھنڈی کے مارے میں لحاف اوڑے ہوئے امیہ بن خلف کے یہاں تھا اور وہیں پر سو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت بلال کہتے ہیں جیسے ہی میں لیٹا امیہ بن خلف میرا مالک آ جاتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگتا ہے اے بلال، تم کو تو میں نے کام پہ لگایا تھا، تو کام چھوڑ کر کے سو رہا ہے، کام چور کہہ کے۔ حضرات گرامی، اتنا کہنا ہوتا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ میرے سر کے اوپر سے میرے بدن سے لحاف کو پھینک دیتا ہے، میرے بدن سے کپڑے اتار کر کے گھر کے صحن میں بٹھا دیتا ہے ٹھنڈی میں، اور جو پیسنے کے لیے کہتا ہے۔ اسی دوران میں ایک اجنبی آتے ہیں، آنے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ اے بلال، تم کو کیا ہوا؟ آخر کیوں رو رہے ہو؟ اس اجنبی کو جیسے میں دیکھتا ہوں، دیکھنے کے بعد میرے دل میں تھوڑی سی سکون پیدا ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے اندر تو بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، لیکن بتا کر کیا فائدہ؟ مکے والے آتے ہیں، پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی مداوا نہیں ہے۔ کچھ لمحہ گزرتا ہے، نبی کائنات چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی دو جہاں کے ہاتھ میں دودھ ہے اور ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ حضرت بلال کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بلال، ان چیزوں کو کھا کر کے تو سو جا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میں سو جاؤں گا ان چیزوں کو کھا کر کے تو چکی کون پیسے گا، جو کون پیسے گا؟ تو نبی کائنات فرماتے ہیں اے میرے بلال، چکی میں پیسوں گا۔ حضرات گرامی، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کائنات جب تک حضرت بلال کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی، نبی کائنات چکی پیستے رہے، جو پیستے رہے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچئے، رات بھر جگ کر کے ایک اجنبی کے لیے جو کون پیستا ہے، یہی تو وہ عاشقی ہے۔ اس لیے تو حضرت بلال اس نبی دو جہاں کے قدموں پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ جب مکے کی گھاٹیوں میں امیہ بن خلف نے کہا یا تو مصطفیٰ کی عشق سے باہر آ جا، نہیں تو تیرا مرنا طے ہے، تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔